رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اجنمن آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ کہف کی آیت 17، 18، 19، 20، 21 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناجی کو صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، اے حبیب تو دیکھے گا سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ ابھرتا ہے، تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، ہٹ کر گزرتا ہے ان غار کے دائیں جانب سے، ہٹ کر گزرتا ہے غار کے سیدھی طرف سے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تُقْرِضُهُمْ، کتراتا ہے، ذات الشمال، بائیں طرف سے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، وہ ایک میدان میں ہیں، کشادہ میدان میں ہیں۔ کیوں کہ اس میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ غار کہف جو ہے، سورہ کہف جو ہے، سورہ کہف میں جو کہف کا جو غار ہے اس کے اندر جو اللہ والے آرام فرما ہیں، کسی میں آیا 3، کسی میں آیا 9، مختلف روایتیں ہیں، جب وہ آرام فرما ہیں وہ ایک کھلے میدان میں ہیں، تو رب سورج کو حکم دیتا ہے اے سورج ان پہ کرنے نہ پڑے کہ اٹھ جائیں، سوئے ہوئے ہیں یہ۔ صبح میں نکلتے ہیں تو سیدھی طرف سے سورج ہٹ کے نکلتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو الٹی طرف سے ہٹ کے نکلتا ہے، جاتا ہے وہ۔ آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت دے اللہ جسے چاہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ ارے پڑھنے والوں کے اسی میں ہدایت ہے، اسی سے ہدایت پا جائیں گے۔ وَمَن یُضْلِلْ، اور وہ جسے گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، اور نہیں پائے گا اس کے لیے وَلِيًّا مُرْشِدًا، کوئی مددگار، کوئی رہنما۔ اچھا، اب یہ میں پڑھ رہا تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر دقیانوس بادشاہ نے ان کو نکالا تھا، اور دقیانوس بادشاہ نے ان کو غار میں بند کر دیا تھا اور ان کے نام لکھ کے وہاں لگا دیے تھے۔ جب لگا دیا تھا تو اب رب بیان فرما رہا ہے اس نے تو بند کر دیا، لیکن میں رب، انہوں نے میری خاطر یہ تکلیف جھیلی ہے تو میں رب کیا کرتا ہوں، ان کا کتنا خیال کرتا ہوں کہ سورج جب نکلتا ہے سیدھی طرف سے ہٹ کے نکلتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو الٹی طرف سے ہٹ کے چلا جاتا ہے۔ رب کتنا خیال کر رہا ہے اپنے بندے کا، جو اللہ کی خاطر، جو اللہ کی خاطر نکلتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، حواریین ہیں، وہ ہیں یہ، اور حضور کی امت کے ولی کا کیا درجہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وَتَحْسَبُهُمْ إِيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو انہیں خیال کرے گا کہ ایقاظاً بیدار ہیں، بلکہ حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب آگے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، وذات الشمال، دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، ہر 6 مہینے بعد کروٹیں بدلتے ہیں، کروٹ نال زمین کہا جائے گی۔ اللہ اپنے بندے کی، جو بندے غار میں، ان کی کروٹیں بدلتا ہے۔ اچھا، اب ایک بڑی زبردست بات ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا کتا تو کتا ہے، لیکن فرمایا ان کا کتا، کتے کو نسبت دے دی ان سے، ان کا کتا۔ اب وہ کتا کون ہے دیکھیں، وہ جا رہے ہیں، دقیانوس بادشاہ نے حکم دے دیا جو بھی اللہ کا نام لے گا میں اس کو سنسار کر دوں گا، پتھر ماروں گا، وہ چھپ کے نکلے،
وہ چھپ کے نکلے تو ایک کتا راستے میں بیٹھا تھا، وہ پیچھے ہو لیا۔ اب کتا ان کا ہو گیا، کتا ان میں چلنے لگا، اب وہ پتھر اٹھا کے مارے، کتا نہ ہلے، تو رب سے کتا عرض کرنے لگا یا اللہ مجھے زبان دے، میں بولتا ہوں۔ کتے نے بولا شروع کر دیا مجھے نہ مارو، میں تمہارے ساتھ رہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کتا پیچھے، کیا ان کا کتا، کلبہم، ان کا کتا۔ اب وہ کتا کیا ہے کہ وہ بھی سوئے ہوئے ہیں تو کتا بھی سویا ہوا ہے۔ کیسے سویا ہوا ہے کہ باسطن پھیلائے ہوئے ہیں، ذراع بالوسیط، اپنی کلائیوں کو ایسے آگے کر کے پھیلائے، وہ بھی سویا ہوا ہے۔ لو اطلعت علیہم، اگر تو جھانک کر دیکھے گا انہیں، تولیت منہم فرارا، تو تم منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے۔ ولا ملیت منہم رعبا، کیونکہ ان کے چہرے میں ہم نے رعب بھر دیا ہے۔ جھانک کر نہ دیکھنا، ان میں رعب بھرا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اب ہوا یہ، بیدروس بادشاہ آ گیا، دقیانوس کے 300 سال بعد بیدروس آ گیا۔ اب بیدروس بادشاہ جو تھا مسلمان تھا، متقی پرہیزگار تھا، اب وہاں مسئلہ چھڑ گیا روح کا اور جسم کا۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ روح کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک نہیں جسم بھی حقیقت نہیں ہے، وہ مٹی ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ آپس میں تکرار شروع ہو گئے۔ بادشاہ بیدروس پریشان ہو گیا، اللہ کیا رہے یا اللہ اس مسئلے کو حل کر۔ تو اللہ کریم نے کیا کیا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کو اٹھا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں آپس میں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو آپس میں کہنے لگے، ایک کہنے والے تھے، مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ہمیں کتنی دیر رکے تھے؟ قالوا، اس نے بعد نے کہا لبثنا یوما، ایک دن، اور بعد ایام، کچھ دن یا کچھ حصہ۔ قالوا، دوسرے نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، بہتر تو اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنی مدت ٹھہرے ہیں یہاں۔ اچھا چلو، فبسو، بس بھیجو، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، احدکم، اپنے ساتھیوں میں سے، ببرککم ہذہ المدینہ، شہر کی طرف، وہ کیا کرے کہ روٹی لے کے آئے۔ فلینظروا، پس وہ دیکھے، ایہا ازکا طعاما، کہ حلال کھانا، کیوں جھٹکے کا بھی مال ہوتا ہے اس ٹائم، ایسا نہ ہو کہ جھٹکے کا گوشت لے آئے، ایسی ہوٹل سے لے کے آئے کہ جس میں حلال ذبح کیا ہوا جانور، اس سے کھانا لے کے آئے۔ فلیاتیکم، پس وہ لے آئے تمہارے پاس، برزق منہ، وہاں سے، کہ ولیتلطف، کہ وہ چاہیے خوش خلقی سے کام لے، ولا یشعرن بکم احدا، خبر نہ ہونے دے ہمارے بارے میں کہ ہم یہ ہے۔ اب وہ کیا ہوا، ایک بندے کو بھیجا، ان کو انہوں نے سونے کا سکہ دیا، سکہ لے کے وہ باہر نکلا، کہا یار شہر تو وہی ہے، لوگوں کو دیکھا سب اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بولے یار یہ سب اللہ والے ہو گئے، چلو چلتا ہوں ہوٹل پہ۔ نان بھائی کی دکان پہ گیا، نان بھائی کو سکہ دیا، کہا روٹی دے دیجیے۔ اس سکے کو دیکھا، یہ سکہ کہاں سے لایا آپ؟ بولا بھائی آپ روٹی دے دو مجھے آپ کو کیا پوچھنا۔ بولا یہ سکہ تو ہماری حکومت کا سکہ ہی نہیں ہے، یہ تو سونے کا کب کا ہے؟ بولا بھائی ابھی تو چند لمحے پہلے تو ہم گئے یہاں سے۔ کب؟ کہ ہم ابھی چند لمحے پہلے تو یہاں سے گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں۔ اس نے کیا کیا، ان کو پکڑا، اس کو پکڑ لیا ہاتھ سے۔ نان بھائی نے ہاتھ سے پکڑا اور بیدروس کے پاس لے گیا۔ بیدروس بادشاہ نے جب اس کو دیکھا، اسے کہا کہ کون ہو تم، یہ خزانہ کہاں ہے، یہ تمہارے پاس، یہ اب کا نہیں ہے۔ اس نے بلایا عالموں کو، عالم کہنے لگے جناب جہاں پناہ 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ تھا، یہ اس کا سکہ ہے۔ وہ حیران، سہم گیا۔ اب وہ پریشان، کہا 300 سال، میں تو ابھی گیا تھا چند میں پہلے، 300 سال کی بات ہو رہی ہے یہ۔ بولا ہمارے ساتھ چلو۔ اب کیونکہ بیدروس کا مسئلہ بھی حل ہو رہا تھا، بیدروس نے کہا واہ میرے مولا تو میرا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ اب بیدروس نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور اس بندے کو ساتھ لیا۔ اس بندے نے کہا تم یہاں رکو، میں اندر جاتا ہوں۔ بیدروس کو وہاں روکا، میں اپنے ساتھیوں کو بلا کے لاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں
جب وہ اندر گیا جا کے بتایا اللہ نے اس کو بھی نیند دے دی، وہ بھی سو گیا۔ اب وہ جب باہر نہیں آیا، اندر آ کے دیکھا، ایک روایت میں آیا کہ 3 بندے تھے، دوسری کہا نہیں 9 بندے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، ان کا کتا بھی بازو پھیلا کر پڑا تھا۔ ارے رب کیا کرتا ہے، کبھی ان کی کروٹیں بدلی کرتا ہے 6 مہینے میں، کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، ان کی کروٹیں بدلی کرتا ہے۔ اب اس پر بس نہ ہوئی، کہا کہ انہم، وہ لوگ اگر آگاہ آئیں، یظہرو، آگاہ ہو گئے، علیکم، تم پر، تو یرجموکم، تمہیں پتھر مار دیں گے۔ کون؟ وہ نصیحت کر رہے تھے تم ہوٹل میں جاؤ تو، وہ یریدکم، یا تمہیں پھیرا لیں گے، فی ملتہم، اپنے دین کی طرف، بت پرستی کی طرف، ولن تفلحوا، تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے، اذن ابدا، ہمیشہ۔ آگے فرمایا وکذالک، اس طرح، سرنا، ہم نے اچانک آگاہ کر دیا، علیہم، ان پر، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، بلا شبہ قیامت، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا قیامت میں بھی ہم ایسے ہی اٹھائیں گے۔ اب اس شک کو دور کر دیا، اس شک کو دور کر دیا، کہا کہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اللہ کی خاطر روکا، اللہ نے ان میں روح بھی ڈالی، ان کو زندہ بھی کیا، ان کو واپس صلح بھی دیا۔ وَيَتَنَازَعُونَ، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے بستی والے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو بعض نے کہا تعمیر کرو۔ اب کیا ہوا، جب بادشاہ بیدروس نے دیکھا کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں اس کا، یہ تو کہا اچھا یہ کرو، اس کو بند کرو، بند کر کے یہاں ایک مسجد بنا دو، اس مسجد میں ہر سال ہم نمازیں پڑھیں گے، اب نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ان کے لیے سارا ثواب کریں گے۔ تو پتہ پڑا اللہ والا کا مزار بنانا بھی جائز ہے، ان کا عرس منانا بھی جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن کریم میں لکھا ہے یہ، کہ آگے فرمایا ربہم، تو ان کا رب، عالم بہم، ان کے عوام سے خوب واقف ہے۔ قال الذین، کہنے لگے جو، غلبوا، غالب تھے، علی امری، اپنے کام میں، لنتخذن علیہم مسجدا، کہا کہ ہم ضرور بنائیں گے مسجد۔ تو بادشاہ بیدروس نے کیا کیا، ایک بڑی شاندار مسجد بنا دی، جو مسجد وہاں بنی ہوئی تھی غارِ کہف پہ، لوگ وہاں آتے اور نماز پڑھتے تھے۔ اللہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔